انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی EPS سال 1991 سے ایک عظیم مقصد اور جذبے کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود اور بہتر ماحول کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ان کاوشوں میں مختلف اداروں نے تعاون کیا ہے، جس میں قابل ذکر حکومت پاکستان، بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ کے ادارے اور دیگر علاقائی تنظیمیں شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں پائیدار ماحول اور ماحولیاتی تبدیلیوں، پائیدار معاش، تعلیم و صحت اور غذائی ضروریات کے حوالے سے EPS نے اب تک 80 سے زائد منصوبے کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے ہیں۔ سال 2020 میں پوری انسانیت نے کووڈ-19 کی شکل میں ایک خطرناک وبا کا سامنا کیا، جس سے اب تک پوری دنیا میں 92 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس میں اموات کی تعداد تقریباً 2 ملین ہے۔ پاکستان میں اب تک 5 لاکھ تصدیق شدہ کیسز ہیں اور تقریباً 10,000 لوگ اس وبا سے انتقال کر چکے ہیں۔ EPS اپنے اولین مقصد یعنی صاف اور صحت مند ماحول جہاں سارے لوگ وقار اور امن سے رہتے ہوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور احترام کے جذبے کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور کووڈ-19 کے حوالے سے فلاحی کاموں میں سال 2020 میں کوشاں رہا ہے۔ سال 2019 کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 9 فروری 2020 کو EPS کی جنرل باڈی کا 27واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس مرتبہ بھی سال 2019 کی پیش رفت کو ڈاکیومنٹری کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اجلاس میں سال 2019 کی مالی پیش رفت سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا اور سال 2020 کے لیے منصوبہ بندی اور بجٹ پیش کیا گیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ جنرل باڈی کے شرکاء نے مشاورت کے بعد EPS کے انٹرنل آڈیٹرز کی منظوری دی اور ساتھ ساتھ سال 2020-2021 کے لیے 2 کونسلرز کا انتخاب کیا۔ EPS کی تجدیدی سرٹیفکیٹ برائے 2020 پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ سال 2020 میں EPS نے 13 پروپوزلز تیار کر کے مختلف ڈونرز کو جمع کروائے، جس میں 4 پروجیکٹس کی منظوری دی گئی، جبکہ چند ایک کی منظوری 2021 میں متوقع ہیں۔ تحصیل قبل کے 5 یونین کونسلز یعنی ہزارہ، کوزہ باخیل، کانجو، کوزہ بانڈئی اور تتانو بانڈئی کی پسماندگی اور غربت میں کمی لانے کے لیے PPAF اور EPS کے باہمی اشتراک سے جولائی 2014 میں شروع کردہ بلا سود قرضہ یعنی IFL پروگرام سال 2020 میں بھی جاری رہا۔ اس پروگرام کے تحت سال 2020 میں کل مستفید شدہ گھرانوں کی تعداد 1663 ہے اور تقریباً 35 ملین روپے بلا سود قرضوں کے تحت فراہم کیے گئے۔ اس سال مجموعی ریکوری 36 ملین روپے ہیں۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی IRC کے ساتھ لائف پروجیکٹ سال 2020 میں بھی جاری رہا۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد صاف پانی، بہتر صحت و صفائی، صاف ماحول اور عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ کا دورانیہ 5 سالوں پر محیط ہے اور اب اس پروجیکٹ کا 3را سال جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت منتخب شدہ گاؤں، سکولز اور بنیادی صحت کے مراکز میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، صحت و صفائی، کچرے کی بہتر انتظام کاری، ہر گاؤں میں واش جرگہ کا قیام، صحت و صفائی سے متعلق آگاہی پروگرامز، گاؤں کی سطح پر سہولت کار یا TF کی تربیت اور معاوضہ کی ادائیگی اور مختلف تربیتی پروگرام شامل ہیں۔
اس سال اللہ کے فضل و کرم اور ای پی ایس کے عملے کی پرخلوص محنت کی وجہ سے 4 نئے منصوبے شروع کیے گئے، جس میں 3 منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ جنوری 2020 میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ ای پی ایس نے ایک نئے پروجیکٹ کا معاہدہ کیا جو اگست 2021 تک جاری رہے گا۔ یہ پروجیکٹ ضلع شانگلہ کے 2 یونین کونسلز شاہپور اور داموڑی میں لاگو کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے ڈونرز NDRMF اور PPAF مشترکہ ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد حفاظتی پشتون کی تعمیر کرنا اور لوگوں کو قدرتی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی تربیت کرنا ہے۔ 7 بڑے پروجیکٹس کا انتخابی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب اس پر مزید عملی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ پینی اپیل پاکستان کے اشتراک سے 2 منصوبے شروع کیے گئے، جس میں پہلا منصوبہ رمضان کے مہینے میں غریب لوگوں کو خوراک اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی تھا۔ اس پروجیکٹ سے 160 غریب گھرانوں میں امدادی سامان کی تقسیم کی گئی اور ماہ رمضان میں بہت سے غریب گھرانوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا گیا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نام فیڈ اور ورلڈ رمضان پروجیکٹ پاکستان ہے، جو پینی پاکستان کی تعاون سے انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی نے مینگورا کے خاص جو پہاڑی علاقے ہیں اسی میں امپلیمنٹ کیا ہے۔ فوڈ پیکیج میں ہمارے پاس جو آئٹم ہے وہ چھوٹے کنبے کے لیے 15 سے 20 دن تک کے لیے کافی ہے، اور کووڈ-19 کے سیناریو میں اس میں شامل ہے ہمارے پاس ہائیجین کٹس۔ پینی اپیل پاکستان کے اشتراک سے دوسرا پروجیکٹ اتروڑ کالام میں لاگو کیا گیا، جو کہ ونٹر ایمرجنسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت کل 112 غریب اور مستحق گھرانوں میں گرم شالز، سویٹرز، رضائی، ٹوپی، ماسک اور صابن وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ اس سال PPAF کے تعاون سے ضلع اپردیر میں ایمرجنسی کووڈ-19 رسپانس فنڈ کے تحت ایک نیا منصوبہ شروع کیا گیا، جو کہ 3 یونین کونسلز یعنی واڑئی، اخگرام اور بیبیور میں لاگو کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا کل دورانیہ 3 ماہ تھا، جس میں 2074 گھرانوں کو مستفید کیا گیا۔ ان میں 726 غریب اور مستحق گھرانوں کو زرعی بیج اور آلات، 725 غریب اور مستحق گھرانوں کو مال مویشیوں کی خوراک اور ادویات، جبکہ 632 گھرانوں کو خوراک پیکیج فراہم کیا گیا۔ اگست 2020 میں ای پی ایس نے علماء حضرات کو کووڈ-19 کی آگاہی مہم میں شامل کرتے ہوئے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا تاکہ اپنا حلقہ احباب اور خاص کر جمعے کے خطبے میں متعلقہ حفاظتی اقدامات پر لوگوں میں آگاہی پیدا کریں۔ 8 مارچ 2020 کو انٹرنیشنل ویمن ڈے، جس کا موضوع ایک مساوی دنیا ایک فعال دنیا ہے، کو پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سعید الشریف کے اشتراک سے منایا، جس میں گرلز ڈگری کالج سعید الشریف اور کانجو کے تقریباً 400 طلباء اور پرنسپلز نے شرکت کی۔ عالمی دن کے حوالے سے مختلف شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ای پی ایس کا شکریہ ادا کیا۔ 15 اکتوبر 2020 کو ای پی ایس نے پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سعید الشریف کے اشتراک سے گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے منایا، جس میں ای پی ایس کے نمائندگان کے علاوہ سید ممتاز علی شاہ، پرنسپل جہاں زیب کالج نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ای پی ایس کے ڈائریکٹر محترم اکبر زیب صاحب نے عالمی دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے صحت و صفائی پر خصوصی توجہ دی، جو آج کل کووڈ-19 وبا کے تناظر میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے پیوو ورځ کې 15 لکه داسې ماشومان چې د هغې عمر د 15 کالو پورې دي، هغه د ډایریا یا د واټر بورن ډیزیزز په وجه باندې هغه مري.
او بیا کم بیکټیریا چې هغه دا کاس کوي او زمونږ معدې ته ځي د هغې د ټول نه غټ سورس زمونږ لاس دی چې د دې لاس په ذریعه باندې هغه زمونږ خولې ته او د خولې نه معدې ته ځي او هغه دا نمونه مسائل موږ ته پیدا کوي. 30 ستمبر 2020 کو ای پی ایس نے ضلعی اسٹیک ہولڈرز کانفرنس منعقد کی جس کا بنیادی مقصد گبین جبہ کی ترقیاتی کاوشوں میں حکومت کو ماحول دوست سیاحت کے فروغ پر ترجیحات مرتب کرنا تھا. اس حوالے سے ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا اور واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دیا گیا تاکہ متعلقہ معلومات ایک دوسرے تک بآسانی پہنچائی جا سکیں. انشاءاللہ ای پی ایس علاقے کی ترقی اور عام شہری کی زندگی بہتر بنانے میں اپنی کوششیں پرجوش اور پیشہ ورانہ طریقے سے جاری رکھے گا.